نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت 15 سے 20 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، آیت 15۔ من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید، آیت 16۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، آیت 17۔ ترجمہ۔ ہر سرکش و ضدی ناکام ہوا، اس کے پیچھے جہنم ہے، جہاں اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے مشکل سے اتارے گا، پھر بھی حلق سے نیچے نہ اتر سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت ہی موت آتی دکھائی دے گی، حالانکہ اب موت آنے والی نہیں، اور اس کے پیچھے بھی بھاری عذاب ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 15، 16 اور 17 کا۔ تفسیر۔ یعنی نبیوں نے فتح کی دعا مانگی یا خود قوموں نے اپنے اوپر بد دعا کی، جیسے اس آیت میں ہے۔ سورہ انفال کی آیت 32 میں، اے اللہ، اگر یہ برحق ہے اور تیرے پاس سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج، جیسے کافروں نے بدر کے موقع پر اپنے لیے بد دعا کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مسلمانوں کے لیے دعا مانگی تھی اور آپ کی غیب سے مدد کی گئی تھی۔ اللہ نے مشرکوں سے فرمایا، سورہ انفال کی آیت 19، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی اچھا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر جبار و سرکش نامراد ہوگا۔ سورہ قاف کی آیت 24 سے 26 میں فرمایا، ہر ناشکرے اور سرکش کو جہنم میں جھونک دو، جو لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرنے والا تھا، اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا لیا تھا، لہٰذا اسے سخت عذاب میں دھکا دے دو۔ حدیث میں ہے، قیامت کے دن جہنم کو بلایا جائے گا، وہ چیخ چیخ کر لوگوں سے کہے گی، مجھے ہر جبار و سرکش پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ آہ، اس وقت ان سرکشوں اور منہ زوروں کا کیا حال ہوگا، جبکہ نبی بھی رب کے سامنے گڑ گڑا کر سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور عزت و اقتدار والے بھی رب کے آگے رو رہے ہوں گے۔ سرکش کے لیے جہنم اور اس کے عذاب۔ آیت 16، یعنی جبار و سرکش کے آگے جہنم ہے، جو اس کی طاق میں رہتی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جو عالم برزخ میں صبح و شام قیامت تک اس کے آگے پیش کی جاتی رہے گی، اور اسے جہنم میں پیپ والا پانی پلایا جائے گا
جہنم میں یا تو سخت گرم مشروب ہوگا یا غساق لہو پیپ ہوگا۔ پہلا مشروب انتہائی گرم ہوگا اور دوسرا انتہائی ٹھنڈا اور سخت بدبودار۔ صدیہ اس لہو اور پیپ کو کہتے ہیں جو دوزخ والوں کے گوشت اور کھالوں سے بہہ کر جمع ہوگی۔ اسے تینتا خبال بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تینت الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنم والوں کی پیپ اور لہو سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مشروب جہنمی کے پاس لایا جائے گا تو یہ اس سے گھن کرے گا، اور جب بالکل ہی قریب آئے گا تو اس سے اس کا چہرہ جھلس جائے گا اور سر کی کھال گر پڑے گی۔ پھر جب پی لے گا تو آنتیں کٹ کٹ کر دبر کی راہ نکل پڑیں گی۔ سورہ محمد کی آیت 51 میں فرمایا انہیں سخت گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ سورہ کہف کی آیت 29 میں فرمایا اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے تو تلچھٹ جیسا پانی پلایا جائے گا جو چہروں کو جھلس کر رکھ دے گا۔ آیت 17 چاروں ناچار پینا پڑے گا، گھونٹ گھونٹ حلق سے اتاریں گے مگر پھر بھی پھندا لگ ہی جائے گا، حلق کے نیچے اترنا دوبھر ہوگا۔ یہ پانی جہنمی منہ میں ڈالنے نہ دیں گے مگر فرشتے لوہے کی گرز مار مار کر پلائیں گے۔ سورہ حج کی آیت 21 میں فرمایا فرشتوں کے پاس لوہے کے گرز ہوں گے، یہ انتہائی گندی، انتہائی بدمزگی، انتہائی بدبو اور انتہائی حرارت یا برودت کی وجہ سے نگلا ہی نہ جا سکے گا۔ پھر فرمایا کہ جہنمی کو ہر طرف موت ہی موت دکھائی دے گی، حالانکہ موت آنے والی نہیں، یعنی اس کے جسم کا ایک ایک عضو پھوڑا بن جائے گا، ہڈیاں، رگ، پٹھے اور رواں رواں مارے تکلیف کے کانپ رہا ہوگا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہوگا جیسے آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے اور جسم کے ایک ایک عضو سے موت کا پیغام آ رہا ہے۔ یہ جہنم کے خوفناک شعلوں میں اور طرح طرح کے روح فرسا عذابوں میں مبتلا ہوں گے، اور ہر عذاب اپنی جگہ موت کا مستقل پیام ہوگا، بشرط یہ کہ موت کا محل ہو، لیکن موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ سورہ اعلیٰ کی آیت 13 میں فرمایا پھر نہ تو انہیں موت آئے گی کہ مر کر ہی پاپ کٹ جائے، اور نہ جہنم کا عذاب ہی ہلکا ہوگا، دائمی عذاب مسلط رہے گا، اور اس عذاب کے بعد بھی سخت دردناک عذاب ہوگا جو پہلے عذابوں سے زیادہ تلخ، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ سنگین ہوگا۔ کھانے کو زقوم ملے گا۔ سورہ صافات کی آیت 64 سے 68 میں فرمایا وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کے پھل سانپ کے پھنوں کی طرح ہیں، یقیناً جہنمیوں کو یہی کھانا پڑے گا۔ پھر اس کھانے پر انہیں سخت گرم پانی پلایا جائے گا، پھر انہیں جہنم کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بہرحال ان بدبختوں پر یہی عذاب مسلط رہیں گے کہ کبھی زقوم کھانے کو ملے گا، کبھی کھولتا ہوا پانی یا جہنمیوں کا خون اور پیپ، کبھی آگ میں جھلس رہے ہوں گے اور کبھی پیپ پلائی جا رہی ہوگی۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذابوں اور اپنے قہر و غضب سے اپنی پناہ میں رکھ، آمین۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک ھو الضلال البعید۔ آیت 18 ترجمہ ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب کو نہیں مانا یہ ہے کہ ان کے عمل اس راکھ کی طرح ہے جس پر آندھی والے دن تیز و تند ہوا چلی ہو، یہ اپنی ذرا سی کمائی سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، یہی تو دور والی گمراہی ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 18 کا۔ تفسیر کافروں کے عملوں کی مثال۔ اللہ نے یہ مثال ان کافروں کے عملوں کی دی ہے جو اللہ کے ساتھ مخلوق کی بھی عبادت کرتے ہیں اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عملوں کی عمارت بلا نیو کے اٹھائی جس کا یہ انجام ہوا کہ عین حاجت کے وقت خالی ہاتھ رہ گئے۔ قیامت کے دن ان کے عملوں کی حالت یہ ہو گئی کہ چونکہ یہ اپنے عمل اچھے سمجھ رہے تھے، اس لیے جب یہ اللہ سے ان کا ثواب مانگیں گے تو ایک عمل بھی قابل ثواب نہ پائیں گے۔ جیسے آندھی کے دن سخت ہوا سے راکھ اڑ جاتی ہے اس طرح ان کے عمل غارت ہو جائیں گے۔ پھر جیسے آندھی میں راکھ جمع نہیں ہو سکتی
اس طرح ان کے عمل کا کچھ بھی انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، آیت 19۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، آیت 20۔ ترجمہ: کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین سنجیدگی سے بنائے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 19-20 کا۔ تفسیر: آیت 19 زندگی بعد الموت کی دلیل۔ زندگی بعد الموت اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ آدمیوں کی پیدائش سے تو آسمان و زمین کی پیدائش بہت بڑی ہے، پھر جس نے یہ وسعت و ارتفاع والے عظیم آسمان بنائے، یہ ثوابت و سیارے پیدا کیے، ان میں متضاد حرکتیں رکھیں اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، پھر جس نے یہ زمین، پہاڑ، یہ درخت، یہ میدان، یہ بیابان، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ خشکی تری اور یہ انسان بنائے، وہ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ سورہ اعقاف کی آیت 33 میں فرمایا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین بنائے اور ان کے بنانے سے وہ تھکا نہیں؟ کیا وہ مردے زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نافرمانیاں تباہی کا باعث ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر کے تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، یعنی جب تم اللہ کی حکم دولی کرو گے تو اگر وہ چاہے تو تمہاری نافرمانیوں کی بنا پر تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ ایک نئی فرما بردار قوم لے آئے۔ سورہ فاطر کی آیت 15 سے 17 میں فرمایا، لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بڑا بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سورہ نساء کی آیت 133 میں فرمایا، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 20، یعنی اللہ کے لیے کوئی کام دشوار نہیں، اس لیے وہ زندگی بعد الموت پر بخوبی قادر ہے۔ یہ تھا سورہ ابراہیم کی آیت 15 سے 20 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔